بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر پورے کے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکا رہنا روزے کی نیت سے، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر صبح صادق ہونے کے 1-2 سیکنڈ بعد بھی کسی نے کچھ کھایا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دن باقی تھا، یعنی آفتاب غروب نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے کچھ کھا پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ایسے ہی خالی پی لی، بھوکے پیاسے رہ لیے اور جماع سے رک گئے، تو بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے قضا لازم ہوتی ہے اور کن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مکروہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں، وہ یہ ہیں: کان اور ناک میں دوا ڈالنا، قصداً منہ بھر کر کے قے کرنا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، شہوت کے ساتھ انزال ہو جانا، یعنی منی خارج ہو جانا، مزے میں سوچ رہا تھا یا کچھ بھی کیا کسی کے ساتھ، یا کوئی ایسی چیز نکل گئی جو کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا وغیرہ، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں ناک کے اندر پہنچانا یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ یا حقہ وغیرہ پینا، بھول کر کھا پی لیا یہ سوچ کر کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا اور پھر جان بوجھ کر کھا لیا، رات سمجھ کر کے صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، یا دن باقی تھا اور غلطی سے وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا، تو ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جان لیجئے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی۔ وہ جان بوجھ کر بغیر بھولے سے ہم بستری کر لی بیوی کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، یا جان بوجھ کر کے کھا پی لیا، تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ سارے کے سارے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، صرف مکروہ ہو جاتا ہے، وہ چیزیں یہ ہیں: بغیر کسی ضرورت کے کوئی چیز چبانا، یعنی حلق میں نہ پہنچانا، صرف منہ کے اندر رکھ کر کے چبانا، نمک وغیرہ کو چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ، منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، یہ سب روزے میں مکروہ ہیں۔ سارے کے سارے دن حالت جنابت میں رہنا، یعنی رات میں احتلام ہو گیا تھا یا ہم بستری کی تھی اور ناپاک ہی پورے دن گھوم رہا ہے۔ فسد کرانا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا۔ غیبت کرنا، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ ویسے تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن روزے کے اندر اس کا گناہ کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، کسی کو بھی گالی دینا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بے جان چیز ہو، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، یعنی ان سے روزے پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ ہیں: مسواک کرنا، سر میں یا مونچھ میں، داڑھی میں تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی کی یا پیاس کی وجہ سے غسل کر لینا، کسی بھی طرح کا انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، بھول کر کھانا پینا، یعنی یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے اور کھا لیا، حلق میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلے جانا، خود بخود قے آ جانا، سوتے ہوئے احتلام ہو جانا، کپڑے خراب ہو جانا، دانتوں میں سے خون نکلنا، مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا، اسی حالت میں سحری وغیرہ کھا کر کے روزے کی نیت کر لی، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔